ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ ہر مرتبہ کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ کر جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایک روز اس کے وزیر خاص نے بادشاہ سے اس راز کو جاننے کی ٹھان لی۔ حسب سابق بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے، لیکن اس نے بھی جاننے کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا۔ آخر بادشاہ نے وزیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسے ایک شرط پہ بتانے کی حامی بھر لی کہ وہ آگے کسی کو نہیں بتائے گا، اور ساتھ ہی کہا اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو اسے سخت سزا بھگتنا ہوگی۔ بادشاہ نے بتایا کہ اس کے سر پر ایک سینگ ہے، اس لیے وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اس بات کو کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے اس وزیر خاص کو طلب کیا اور شرط کی خلاف ورزی کی پاداش میں شاہی حکم صادر کیا، اسے سخت سے سخت سزا سنا دی جائے۔ وزیر بہت سمجھدار تھا، وہ جھٹ سے بولا بادشاہ سلامت، جب آپ بادشاہ ہو کر خود اپنے ہی راز کو نہیں چھپا سکے تو پھر آپ مجھ سے یا کسی اور سے کیسے ہی امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے راز کو چھپا کر رکھے گا؟ لہذا جتنی سزا کا حقدار میں ہوں اتنی آپ کو بھی ملنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر جب نکلتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے، چاہے لاکھ پچھتاوے کے ہاتھ ملو۔ دوسرا یہ کہ وہ پھر جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اپنی شدت اور قوت کے مطابق زخم لگاتے جاتے ہیں، جس کا دوش ہم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک الفاظ آپ کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے غلام ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ادا ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ اگلی پوری زندگی آپ کو اپنے عمل اور کردار سے اپنے کہے ہوئے الفاظ کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔